رہی بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے آج مجھے موقع دیا اسپیچ کا۔ میں جو بجٹ کی اسپیچ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا پچھلے جو 1-1.5 سال سے پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر، تاکہ ایک کانٹیکسٹ سیٹ ہو سکے کہ یہ بجٹ اس طرح کا کیوں ہے۔ جب 10 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی کی حکومت ہٹائی گئی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو، تو بجائے اس کے کہ اس کو جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کو پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرتی، انہوں نے اس کے نہ تو اس کو ایکسیپٹ کیا بلکہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری کی پوری سازش شروع کر دی، اور خالی پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ ایک پوری سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی گئی، اور بار بار ایک کیمپین چلائی گئی کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، ملک جو ہے اگر یہ نہیں کیا تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ آج تک کبھی میں نے اس طرح نہیں سنا کہ کسی ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے کی کیمپین کر رہی ہو، اور اس پہ بڑی جو ہے ان کے جو فائنانس منسٹر تھے پختونخوا کے، اور جو ان کے فارمر فائنانس منسٹر تھے جوکر ترین صاحب، انہوں نے مل کے باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر ایک سازش کی کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا کہ پاکستان کے جو ہے وہ اس کو قرضہ نہ دیا جائے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہے جناب چیئرمین پاکستان کے اندر تھے، اور پھر انہوں نے جاتے جاتے $5 بلین کے فورن ایکسچینج ریزروز ایک مہینے میں ڈرین کیے۔ یہ آپ چیک کر لیں فیبروری 2022 کی جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، اس کو جا کے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے $5 بلین ایک مہینے میں ڈرین کیے، صرف اس لیے تاکہ اگلی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو۔ پھر انہوں نے پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ٹارگٹ کیا، انہوں نے پاکستان کے ٹریڈ کو ٹارگٹ کیا، پاکستان کے فارن ریلیشنز کو ٹارگٹ کیا، سیفر کی کہانی گڑی، اور اس کے بعد روڈ کے اوپر آ کے انتشار پھیلایا، اور وہ انتشار پھیلاتے 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 یہاں تک وقت آیا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اور 9 مئی کے واقعے کے اوپر اچھی بات ہے یہ لوگ کنڈیم کر رہے ہیں اس کو، لیکن خالی کنڈمنیشن جو ہے وہ تو مسئلہ جال نہیں ہے، یہ بات اسٹیبلش ہونی چاہیے کہ یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے، بلکہ یہ بات تمام حلقوں کو بتانی چاہیے کہ جی اس کا سرغنہ جو ہے وہ کون تھا، اور تاکہ آئندہ کبھی اس ملک میں ایسا نہ ہو کہ حکومت جائے اور ایک بندہ ملک دشمنی میں اس حد تک چلا جائے کہ وہ اپنے ملک کو بدنام کرے، اپنے ملک کی فورن پالیسی کو تباہ کرے، ٹریڈ کو تباہ کرے، اور پھر فوج پہ حملہ کر دے۔ جناب چیئرمین، جب ایسے حالات تھے اس کے اندر جو یہ بجٹ ہے وہ سامنے رکھا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جو کہ بیسیکلی بنیادی طور پہ جو ساری ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے، جو نئے پروجیکٹس بنتے ہیں، اس کی مد میں تقریباً 1,000 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے تھے 2017 میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تبدیلی آ گئی جو ہے جیسے بھی لائی گئی، اور وہ پی ایچ ڈی پی پروگرام کم ہوتے 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 500 ارب روپے پہ آ گیا۔ اور حالانکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہمیشہ بڑی ڈیولپمنٹ کی باتیں کرتی ہے، مگر بجائے اس کے کہ وہ اس پی ایچ ڈی پی کو بڑھاتے، وہ اس کو آلموسٹ آدھا کر گئے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے مگر خوشائن بات یہ ہے کہ اب دوبارہ سے حکومت نے جو پی ایچ ڈی پی ہے اس کے اوپر تقریباً جو ہے 950 ارب روپے کا جو ہے وہ پروگرام دیا ہے، اور اس پروگرام کے تحت جناب چیئرمین پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکسپو سینٹرز بنیں گے، پشاور کے اندر، کوئٹہ کے اندر، سیالکوٹ کے اندر جو ہے وہ نئے ایکسپو سینٹرز بنائے جائیں گے تاکہ پاکستان کا ٹریڈ بڑھایا جا سکے۔ پھر جناب چیئرمین مسلم لیگ نون کے دور کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر ہم نے پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا، جو پشاور سے لے کے کراچی تک اور لاہور سے لے کے کراچی تک کا پورا جال میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں بچھایا گیا، مگر ایک پورشن رہ گیا تھا سکر حیدرآباد والا، جو کہ 4 سال انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، صرف زبانی جو ہے وہ جمع خرچ ہوتا رہا معاملہ۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب کام شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ سکر حیدرآباد موٹر وے آنے والے چند سالوں میں مکمل ہو جائے گی، اور جو ہمارا بڑا پرانا ایک خواب تھا کہ جی نارتھ ساؤتھ کنیکٹیویٹی ہو تاکہ پاکستان میں ٹریڈ بڑھے اور پاکستان کے اندر بہتر اپرچونیٹیز ہو بزنسز کے لیے، وہ خواب میاں محمد نواز شریف صاحب کا شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو میجر ہائی ویز ہیں بہت ساری بلوچستان کے اندر، ان کے لیے جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ جو ہے وہ فنڈ رکھا گیا ہے۔ پھر جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لاہور ساہیوال موٹر وے جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے،
جس کے تحت جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے آبادی کا حصہ ہے جو کنیکٹڈ نہیں ہے موٹر وے سے, ان کو بھی کنیکٹ کیا جائے گا. پھر تقریباً جب مسلم لیگ نون کا آخری دور تھا 2017-18 میں جو آخری سال تھا, تو ہم نے تقریباً 60 ارب روپے کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ دیا تھا, جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں کم ہوتے ہوتے 26 ارب روپے کا رہ گیا. اور اس ہائر ایجوکیشن کے اندر ظاہر ہے جو تمام ہماری یونیورسٹیز ہیں, جو بچے باہر جاتے ہیں, ان کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ اس کے تحت دیے جاتے ہیں. تو وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس حکومت نے پھر دوبارہ 60 ارب روپے کا جو ہے رکھ دیا ہے. اس کے تحت بہت سارے پروجیکٹ ہوں گے, مگر ایک دو میں بتا دوں کہ جو نسٹ کا کیمپس ہے کوئٹہ کا, وہ انشاءاللہ بنے گا, اس کے پیسے رکھ دیے گئے ہیں. پھر جو ہے وہ اسکالرشپ پروگرامز کے تحت ہزاروں پاکستانی بچوں کو باہر بھیجا جائے گا. پھر یونیورسٹی آف گوادر کا جو ہے وہ بھی اس بجٹ کے اندر رکھا گیا ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ جو بچے ہیں جو جنہوں نے اپنی ڈگریز کر لی ہیں یا کرنے لگے, جو ڈیزرونگ بچے ہیں, ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ پروگرام کے تھرو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے, جس کے تحت وہ نہ صرف اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان کو بہتر روزگار بھی ملے گا. پھر جناب چیئرمین, وومن آن ویلز پروگرام کے تحت پرائم منسٹر کا ایک انیشیٹو ہے جس کے تحت خواتین کو جو ہے وہ موٹر سائیکلیں دی جائیں گی, اور تاکہ وہ جو ان کی جو موومنٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, ان کی جو ان کا کردار ہے پاکستان کی معیشت میں اس کو بڑھایا جا سکے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ خوشائن جو ہے وہ معاملہ ہے. پھر جناب چیئرمین, ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ جرنلسٹ کے لیے, جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بڑا امپورٹنٹ طبقہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ستون بھی ہے, ان کو 1 ارب روپے کی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس ان کے لیے رکھی گئی ہے, تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کو ایڈریس کیا جائے. آئی ٹی پارکس جو ہیں وہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں جو ہے وہ انشاءاللہ بنانے شروع کیے جائیں گے. پھر اسلام آباد سے ریلیٹڈ میں کچھ اس لیے بتانا چاہوں گا کیونکہ پچھلے 1 سال سے مسلم لیگ نون کی حکومت بائی اینڈ لارج اسلام آباد میں ہی چیز کے علاوہ اور کہیں نہیں تھی. تو آئی جے پی روڈ, جس کو کرنل شیر خان روڈ کا نام دیا گیا ہے, وہ مکمل ہوئی ہے. ابھی ہم نے راول فلائی اوور کمپلیٹ کیا ہے, باراکاؤ کا بائی پاس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے, اور ساتھ اس کے ایک میٹرو لائن بھی بنا رہے ہیں جس کی فیزیبلٹی اس سال جو ہے اس کی اسٹڈی ہو جائے گی, اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اس کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے گا. پھر پنس کا جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کا 200 بیڈ جو ہے وہ اس کے اندر ہاسپٹل ان کو ایڈ کیا جائے گا. پھر جنا ہاسپٹل ہے G11-3 میں, وہ بنایا جائے گا. کینسر ہاسپٹل اسلام آباد کی سنگ بنیاد بھی رکھی جائے گی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے صحت کارڈ جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا کہ تمام لوگوں کو, جو بالخصوص جو غریب لوگ ہیں, ان کو ایک فیسلٹی دی جائے جس کے تحت وہ اپنے ہیلتھ کیئر کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے. اس کو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے اس کے اندر فنڈنگ دی ہے. ریلوے سے ریلیٹڈ جناب چیئرمین تقریباً 820 نئی بوگیاں خریدی جائیں گی فریٹ کے لیے, تاکہ ملک کے اندر جو لاجسٹکس ہے اس کو بہتر کیا جائے. تقریباً 230 جو ہے وہ پیسنجر کوچز جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں وہ لی جائیں گی. پھر پاکستان سیٹلائٹ پروگرام ہے جس کے تحت جو ہے وہ پاک سیٹ MM-1 سیٹلائٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بھیجی جائے گی. یہ جو دور ہے یہ آگے اسپیس سائنسز کا دور ہے جناب چیئرمین, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی دنیا کے ممالک کے اندر اس کے اندر بڑی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ بڑی ترقی ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپروپریٹ فنڈ اس کے لیے بھی رکھے ہیں. پھر تقریباً 58 ارب روپے جو ہے وہ دھاسو ڈیم کے لیے جو کافی قریب ہے کمپلیشن کے, وہ رکھا گیا ہے. ایک پنجگور اسٹوریج ڈیم بنایا جائے گا بلوچستان میں. جامر بادشاہ کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. مومن ڈیم کے لیے رکھے گئے ہیں جو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگلے 1-2 سال میں. پھر K4 جو واٹر کا پروجیکٹ ہے کراچی کی جو بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے جو ہے وہ پیسے اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں. پاکستان ایٹامک پروگرام جو ہے جناب چیئرمین, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت آنے سے پہلے پاکستان کے اندر جو ٹوٹل جنریشن کیپیسٹی تھی نیوکلیئر پاور پلانٹس کی وہ 500-600 میگا واٹ تھی. جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے کراچی میں کینپ 2 اور کینپ 3 شروع کیا, اس کے بعد جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 4600 میگا واٹ کے اوپر چلی گئی. اس پروگرام کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تقریباً 500 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں, تاکہ جو غریب لوگ ہیں, جو بلو پاورٹی لائن جو لوگ ہیں, ان کو جو ہے وہ
اسسٹ کیا جائے. جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے تقریباً 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. پھر سولرائزیشن کا ایک بڑا اچھا ایک پروگرام دیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو را مٹیریل ہے سولر پینلز کا اور جو سولر پینل ان سیلف ہیں ان کو اس کے اوپر ڈیوٹیز وغیرہ ختم کی گئی ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کی ریچ میں آ جائے اور وہ اس کو استعمال کر کے اپنی جو ہے وہ بجلی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جائے. پھر جام شورو کول فائرڈ پاور پلانٹ کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے. تاجکستان سے ہمارا پلان ہے کہ ہم 500 kV کی لائن جو ہے وہ لے کے آئیں گے پاکستان میں تاکہ وہاں سے ہم اپنی بجلی وغیرہ خرید سکیں. وہ اس کے لیے تقریباً جو ہے وہ بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں. تو جناب چیئرمین یہ ایک بجٹ جو ہے یہ ایک عوامی بجٹ ہے جو کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو ہمارے ملک کے تمام مختلف طبقے ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچایا جائے. میں کچھ جواب دینا چاہوں گا. اس سے پہلے یہاں پہ اپوزیشن نے بات کی کہ جی دیکھیں قرضہ لے کے جو ہے وہ بجٹ بنایا جا رہا ہے. تو بھائی یہ بات درست ہے کہ قرضہ لے کے بجٹ بنایا جا رہا ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ 4 سال اس ملک کے اندر آپ کی حکومت تھی تو آپ نے 24,000 ارب روپے سے جو ٹوٹل پاکستان کا انٹرنل ڈیٹ تھا اس کو 46 ارب روپے پہ لے گئے. تو تب آپ کو اس بات کا خیال نہیں آیا جب آپ نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر 0% انٹرسٹ کے اوپر بڑے بڑے کنگلومریٹوں بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو جو ہے آپ نے پیسہ دیا, تب آپ کو خیال نہیں آیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی تو یہ معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایڈریس نہ کیا جائے. پھر نجکاری کے اوپر جو ہے وہ کافی حکومت کا فوکس ہے کہ وہ نجکاری کے تھرو جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ بنائے. دفاع کے بجٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی کہ جی دیکھیں دفاع کا بجٹ جو ہے وہ اب $6 ارب کا رہ گیا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی سینیٹر دنیش صاحب نے. بات یہ ہے کہ یہی دفاع کا بجٹ 2017 میں 1100 ارب روپے تھا جب ڈالر 110 روپے کا تھا. تو 10 بلین ڈالر سے یہ گرتا گرتا 6 کے اوپر آیا ہے. یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا اور یہ پچھلے جو 5 سال کی تباہی ہے یہ اس کی وجہ سے. یہ پروجیکٹ عمران خان اور ہائیبریڈ رجیم کا نتیجہ جو یہاں پہ پہنچا. ورنہ جب اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری جو ادارے وہ صحیح کام کر رہے تھے تو ملک ترقی کر رہا تھا. پھر جناب چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا بہت تنقید کی, لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی اور 50 لاکھ گھر ہوں گے. آج عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں اور وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جب ہماری حکومت آئے گی تو جو ہے لوگ جو ہے وہ زیادہ ٹیکس دیں گے. آپ کے دور میں ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, وہ آپ کے دور میں 9% پہ آ گیا. اب اس کو دوبارہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آئیں گی. پھر جو ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی ہیں یہ بولتے ہیں جی معیشت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ آپ یہ بتا دیں کہ آج تک ٹو دس ڈیٹ آپ کے پاس فائنانس منسٹر آپ کا نہیں ہے. آپ کبھی حفیظ شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں, کبھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, کبھی آپ ترین صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کے فائنانس منسٹر تو ہیں ہی نہیں. تو آپ کی جو پارٹی آج تک ایک فائنانس منسٹر نہ ڈھونڈ سکی ہو یا بنا سکی ہو وہ پاکستان کے اندر کیا تبدیلی لائے گی؟ خالی بڑی بڑی باتیں کر دینے سے تو لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے نا. پھر جناب چیئرمین میں اپنی اسپیچ اب اس کے اوپر جو ہے ختم کروں گا کہ دیکھیں ہم نے میں بس یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے اوپر بہت بات ہوئی کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ آئے گی, کیونکہ پولیٹیکل سسٹم کے اوپر آپ کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی اور وہ کون سی چیز ہے کہ اگر ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے. تو میری یہ پاکستان کے لوگوں سے درخواست ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک کلیئر مینڈیٹ جب ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس سمپل میجورٹی ایٹ لیسٹ, تو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. ہمارے پاس ایک کلیئر مینڈیٹ 2013 میں تھا, ہم نے 2 سال مشکل ڈیسیجن لیے اور اس کے بعد 3 سال جو ہے وہ آسودگی کے آئے. تو یہ فریگمنٹڈ پالیٹکس یا فریگمنٹڈ پارلیمنٹ سے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ نہیں آتی. تو یہ عوام ذہن میں رکھے, جب وہ یہ انشاءاللہ یہ سال الیکشن کا سال ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے اپنا ووٹ ڈالتے ہوئے کہ اس پارٹی کو ووٹ دیں جن کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہو, جنہوں نے آپ کو پہلے ڈیلیور کر کے دیا ہو. خالی باتوں سے تو کسی کے پیٹ نہیں بھرتے.
تو اس کے اوپر میں Thank آپ کا you, جی. شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو. Thank you, ji. Senator Simi is the Senator